وہ کون سا گناہ ہے کہ انسان اگر فرض نماز بھی پڑھ رہا ہو, بیت اللہ کا طواف بھی کر رہا ہو, تہجد کی نماز کے اوپر بھی کھڑا ہو, اگر وہ گناہ کرتا ہے تو وہ اس ٹائم بھی اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے وہ گناہ. شراب بدقسمتی سے ہم تینوں مبتلا ہے اس کے اندر. ابھی کپڑے اس طریقے کے صحیح ہے. داڑھی کا کاٹنا جو ہے نا, اگر آپ بیت اللہ کی طواف بھی کر رہے ہو نا, اپنے سنت رسول کو کاٹا ہے, تب بھی آپ گناہ میں مبتلا ہو. رسول سے محبت, رسول کے چہرے سے نفرت. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اتباع نبی کہاں ہے تمہارے اندر؟ رسول سے محبت, رسول کے چہرے سے نفرت. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مسجد سے اللہ کے رسول باہر نکل رہے ہیں. ہرقل بادشاہ نے 2 لوگوں کو بھیجا ہے رسول اللہ سے بات کرنے کے لیے. یہ 2 لوگ اللہ کے نبی کے سامنے آتے ہیں, نبی ادھر پلٹ جاتے ہیں. وہ ادھر آتے ہیں, نبی ادھر پلٹ جاتے ہیں. جدھر جدھر وہ آ رہے ہیں اللہ کے رسول اپنا چہرہ پھیر رہے ہیں. یہ دونوں لوگ پوچھتے ہیں کیا بات ہے, آپ کیوں ہمیں نہیں دیکھ رہے ہیں؟ سنو غور سے. اللہ کے رسول نے کہا اپنے چہروں کو نہیں دیکھتے ہو؟ اتنی موٹی موٹی مونچھیں اور داڑھی پر ایک بھی بال نہیں ہے, تمہارا چہرہ دیکھنے کے لائق نہیں ہے. اللہ اکبر. نبی نے اس دنیا میں چہرہ پھیر لیا ہے اس انسان سے جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے. اگر کل قیامت میں نبی نے اے میرے مسلمان بھائیوں تمہارے چہرے کو دیکھ کر چہرہ پھیر لیا تو کدھر جاؤ گے؟ ڈرو اللہ سے. ایک دن تو مرو گے نا, ایک دن تو مرو گے نا, کفن میں رکھا جائے گا نا, اور ایک دن تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے انشاءاللہ ہمیں کوثر پینا ہے نا. اگر وہاں نبی چہرہ پھیر لیے کہاں جاؤ گے میرے بھائی؟ ان لوگوں میں سے ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں دیکھو جی داڑھی والے لوگ تو جو ہے نا وہ سارے غلط کام کر رہے ہیں, تو داڑھی پہلے امپورٹنٹ نہیں, پہلے باقی کام امپورٹنٹ ہیں. ڈیفینیٹلی اخلاق, داڑھی, دین کی ہر چیز امپورٹنٹ ہے. بٹ یہ کہنا کہ نہیں یہ میں کام بعد میں کروں گا, سوچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ زمانے میں ہوتے ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ کہتے کہ داڑھی رکھو اور مونچھوں کو چھوٹا کرو, آپ ان کو آگے سے یہ کہتے نہیں پہلے میں باقی کام کروں گا پھر میں یہ کروں گا. قرآن پاک میں تو اللہ پاک نے ان اسپیشل لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ نیکیاں کرنے میں نا کمپیٹ کرتے ہیں. اولئک یسارعون فی الخیرات, یہ لوگ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ نا کمپیٹ کرتے ہیں, دوڑتے ہیں نیکیوں کی طرف. بہانے نہیں بناتے کہ جی پہلے میں وہ کام کروں گا تو پہلے میں یہ کروں گا, یا پھر وہ ان جو لوگ دین کو نہیں فالو کر رہے جو کہ داڑھی رکھ کے غلط کام کر رہے ہیں ان کو ایک اپنا بہانہ بنا کے تو خود نیکی نہیں کرتے. Do Muslims have to grow the beard? Not all of them. Not the women. Do Muslim men, I got it now, do Muslim men have to grow the beard? No, they don't. They can't. Who can grow their beard? Stand up and grow it. Go ahead. Hurry. Stand up and grow your beard. Grow it. Who grows the plants? Who grows the trees? Allah. داڑھی یہ اللہ کی بڑی ہی پیاری نعمت ہے, اور اللہ نے بنا مقصد کے کوئی بھی چیز پیدا نہیں کی. اور داڑھی رکھنے کے کتنے فائدے ہیں شاید یہ ہم نہیں جانتے. یہ جو سورج سے آنے والی 82% الٹرا وائلٹ کرن رک جاتی ہے جو اسکن کینسر سے بچنے میں مدد کرتی ہے. داڑھی استھما اور الرجی کے لیے بھی بہت زیادہ فائدے مند ہے. یہ فلٹر کے طور پر مدد کرتی ہے, اور یہ آپ کے چہرے کے نمی کو برقرار رکھتا ہے, جس کی وجہ سے گرمی ہو یا سردی ہو آپ کو کریم کی ضرورت نہیں پڑتی. ایک 80 سال کی زندگی میں انسان 3350 گھنٹے صرف سیونگ کرانے میں خرچ کرتا ہے, یعنی اپنے صرف داڑھی کٹوانے میں وہ 139 ڈیز یعنی 5 مہینے برباد کرتا ہے. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے, آپ نے فرمایا کہ داڑھی کے ایک بال میں 70,000 فرشتے جھولا دیتے ہیں. اور ایک جگہ آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے اپنے چہرے کو اس طرح مارا گویا اس نے میرے سینے میں چھرا چلا. جب انسان مر جاتا ہے نا تو اس کے کپڑے, اس کی ٹوپی اور جتنی بھی سنتے ہیں ساری یہاں رہ جاتی ہیں. لیکن داڑھی ایک ایسی سنت ہے جو دنیا سے آپ کے ساتھ جاتی ہے. یہ قبر میں بھی آپ کے ساتھ ہے, یہ محشر میں بھی آپ کے ساتھ ہے, ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنے والی ہے. اور اللہ نے یہ مردوں کے چہرے پہ دی ہے, اور یہ خوبصورتی کو بڑھاتی بھی ہے. اگر یہ خوبصورتی کو نہ بڑھاتی تو اللہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ نہ دیتے. تو داڑھی کو بڑھاؤ کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. ہمارا چہرہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہو. اب یہ نہیں بول سکتے داڑھی قرآن میں کدھر ہے, داڑھی کا حکم قرآن میں نہیں ہے, ضروری نہیں ہے. نہیں, قرآن میں داڑھی کا حکم نہیں ہے لیکن حدیث میں ہے. تو اللہ کی مانو اور رسول کی مانو, اور اگر نہیں مانتے فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ, اگر یہ منہ موڑ کے چل دیتے ہیں تو اے نبی آپ
جان لیجئے کہ اللہ تعالی کافروں سے محبت نہیں کرتا. جو علی الاطلاق نبی کی ایک بات بھی جانتے بوجھتے انکار اس کا کر دے، نہیں مانتا میں. تو اللہ نے کہا کہ جو پیٹ پھیر دے، قرآن سے بتایا گیا، حدیث سے، اللہ کی بات سے، نبی کی بات سے. جب حکم دونوں کا ہو رہا ہے تو دونوں میں سے کسی سے بھی پیٹ پھیر دے، نہیں مانے. اللہ نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اگر سامنے آ جائے، آدمی انکار کر دے، کافر ہو جائے گا.